نکالے گا توحید پرستوں کو کہ جتنے بھی گناہ گار تھے لیکن چونکہ مانتے تھے. اس لیے میرے بھائی گناہ اگر اول تو گناہ ہونے نہ دو, ہوتا ہے تو اکڑو نہیں, اس پہ اچھائی کا لیبل نہ لگاؤ, مانو اے اللہ میں گناہ گار ہوں, میں غلطی پر ہوں. آج بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, جب آپ کسی کو بتائیں غلط ہے تو وہ اکڑ دکھانے لگتا ہے. ایک صاحب سے میں نے کہا بھائی اس پہ عذاب قبر ہوتا ہے جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. کہتا ہے ابے جب قبر میں جائیں گے تو دیکھا جائے گا. یہ تو آپ یعنی عذاب قبر کی توہین کر رہے ہو نا. میں نے کہا جب قبر میں جاؤ گے تو صرف دیکھا ہی جائے گا, اس وقت توبہ کی مہلت نہیں ملے گی. تو مذاق نہ اڑاؤ میرے بھائی. اگر اللہ نہ کرے گناہ ہو رہا ہے, مانو اے اللہ میں گناہ گار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں اس پہ فخر نہیں کرتا. کوئی عورت اگر پردہ نہیں کرتی ہے, یہ نہ کہے کہ ہم نے بڑی دیکھ لی ہیں پردے والیاں کیسی ہوتی ہیں, اور کوئی پردہ وردہ یہ پرانے لوگوں کی پرانی باتیں ہیں. نہ بولے بھائی میں پردہ نہیں کر رہی, میں غلط کر رہی ہوں. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے توفیق دے. آپ کی داڑھی نہیں ہے, آپ یہ نہیں کہا بھائی ہم نے بڑے داڑھی والے بھی دیکھ لیے سب چور ہوتے ہیں, اس طرح لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. اب داڑھی واڑی کچھ نہیں بھائی, آپ بولو یار میں غلط ہوں, داڑھی نبی کا حکم ہے, میں نہیں رکھ رہا, دعا مانگو اللہ مجھے بھی توفیق دے. تو برائی پہ اتراؤ نہیں, کبھی بھی اتراؤ نہیں برائی پہ. تو آج مسئلہ یہ ہونے لگا ہے کہ اس پہ فخر کرنے لگے ہیں. یہ فخر یہ کفر ہے, فخر کرنا. اس پہ اللہ نہیں بخشے گا. اللہ کہے گا تجھے تو اپنے جرم پہ ندامت ہی نہیں تھی. جس کو ندامت ہے اس کے بخشے جانے کا امکان ہے. اس کا بھی امکان ہے اللہ بغیر سزا کے ہی معاف کر دے, امکان ہے. قاعدہ تو یہی ہے کہ نہیں کرے گا معاف, لیکن امکان ہے کہ اللہ ویسے ہی. غریبی میں بھی تو کچھ کام ہو رہے ہوتے ہیں نا بھائی. غریبیاں ہر جگہ چلتی ہیں, صرف کراچی کے ہوٹلوں میں نہیں ہیں. اللہ کے یہاں بھی غریبیاں چلیں گی. 4 آدمی جا رہے ہیں, اللہ کہیں گے خاندان کا ایک فرد غریبی میں لے جا. ٹھیک ہے, یہ 4 تو اپنے اعمال سے جا رہے ہیں, ایک غریبی. تو غریبیاں وہاں بھی چلیں گی, لیکن آپ اپنے آپ کو اس غریبی میں نہ لے کر آؤ, توبہ کرو. کیونکہ اگر غریبی نہیں ہوئی پھر کیا ہوگا, پھر تو بڑے وہاں کا جہنم کا عذاب ہے بھائی. کوئی چھوٹا عذاب تھوڑی ہے, وہ اللہ بچا کے رکھے ہم سب کو. تو اس لیے گناہوں سے بچو, توبہ کرو, گڑ گڑاؤ, معافیاں مانگو. بار بار ہو رہا ہے, بار بار توبہ کرو. اچھا ایک تو یہ بڑا جرم ہے کہ آپ مذاق اڑانا شروع کر دیں دین کا, اور کہیں یار یہ کچھ سب مولویوں کی باتیں ہیں, اور پردہ وردہ اور بد نظری, یہ سب فضول باتیں ہیں. یہ خطرناک. دوسرا ایک خطرناک اور بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں نا, تو آپ ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ یار بس میں اسی گناہ میں اب زندگی گزاروں گا, یار مجھ سے نہیں چھوٹتا. یہ بڑا ڈینجرس ہے. نا 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 نا, آپ ایک گناہ ہو گیا توبہ کرو, ہو گیا توبہ کرو, ہو گیا توبہ کرو, ہو گیا توبہ کرو, ہو گیا توبہ کرو. آپ بولو میں لڑتا رہوں گا ساری زندگی. یہ نہ کہو کہ اب مجھے بد نظری کی چونکہ عادت پڑ چکی ہے, یار اب چھوڑو یار, بس کمپرومائز نہ کرو. نا 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 نا, سمجھ رہے ہو. بعض لوگوں کو انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے, توبہ کرتے ہیں, پھر فلم دیکھ لی, پھر توبہ کی, توبہ کر کے کہتے ہیں یار ہم سے نہیں چھوٹتی, اب جی بھر کے دیکھتے رہو بس. یہ بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک. توبہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو, بولو چھوڑنے کی کوشش میں موت تک لگا رہوں گا, پھر کوشش کرو, اپنے آپ کو سزا دو, روزے کے ذریعے, نفل نماز کے ذریعے, پینلٹیاں لگاؤ اپنے اوپر, علماء سے تعلق قائم کرو, تبلیغ میں وقت لگاؤ, پھر ہو جاتا ہے. پھر ایک صاحب نے کہا میں فحش فلمیں دیکھنے کا عادی تھا, میں حج کر کے آیا, میں نے توبہ کی, پھر مجھ سے جرم ہو گیا. وہ اتنا مایوس کہ یار جب حج سے نہیں چھوٹ رہا تو اب کیسے چھوٹے گا. میں نے کہا بھائی پھر حج کر, ٹھیک ہے نا, پیسے نہیں حج کے, تبلیغ میں نکل جا, توبہ کر. کیوں آپ لڑتے رہو شیطان کے خلاف. اللہ کو یہ ادا بھی پسند ہے کہ ہتھیار ڈال کے بیٹھ, کیونکہ ہم جہنم پہ کمپرومائز بولو نہیں کر. ہتھیار ڈالنے کا مطلب یہ کہ اللہ ٹھیک ہے اب مجھ سے نہیں چھوٹ رہا, اب تو مجھے اللہ تو گناہ پہ جہنم کی وعید ہے بھائی. آگ پہ کون تیار ہو جاتا ہے کہ دیکھو کوئی شخص آپ کو ایک گڑھا ہے جس میں آگ جل رہی ہے, دھکیل کے لے کے جا رہا ہے, آپ نے پورا زور لگا دیا, لیکن وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ آپ کو گھسیٹ رہا ہے, اور آپ کو یقین ہو گیا کہ میں اس سے پنجہ نہیں چھڑا سکتا, تو کیا آپ اب آرام سے جانا شروع ہو جاؤ گے کہ بھائی چھوڑو مجھے, اب میں تو بھاگ تو سکتا ہی نہیں ہوں, چھوڑو مجھے پتہ ہے کچھ نہیں, چلو میں خود اب آرام سے جا رہا ہوں, اس ٹینشن کی کیا ضرورت ہے. ایسا کرو گے؟ آخری دم تک آپ اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرو گے, جبکہ آپ کو یقین بھی ہوگا کہ نہیں چھڑا سکتا میں. تو جہنم کی آگ بھی ایسا ہی ہے. جہنم سے بچنے کے لیے گناہ چھوڑنا
ضروری. تو شیطان بار بار گناہ کروا رہا ہے, آپ کو یقین ہو گیا بالفرض, اول تو یقین ہونا نہیں چاہیے ایسا, یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا, مایوس نہیں ہو انسان, بڑے بڑے لوگوں سے بڑے بڑے گناہ چھوٹے ہیں, آپ کو یقین ہو گیا کہ مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹے گا, پھر بھی آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی, مرتے دم تک بھی جو ہے نا آپ آخری کوشش کرو, یار میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا, حتیٰ کہ جس دن موت ہوئی نا اس دن بھی فلم دیکھ کے مرے آپ, اللہ نہ کرے, لیکن آپ کو احساس ہو گیا اب دوبارہ کوشش کروں گا میں, اب پھر جا رہا ہوں سہ روزے میں, تبلیغ میں, یار اب تاکہ یہ عادت چھوٹ گئی تھی دوبارہ نہ آئے. یہ آپ کے یہ بھی چیز آپ کے میزان میں ایڈ ہو رہی ہے, سمجھ رہے ہیں نا, وہ فلمیں بھی ایڈ ہو رہی ہیں, گناہ بھی, ان سے بھی آپ خوش نہ ہو جائیں کہ بہت اچھا ہو گیا, مفتی صاحب نے کہا آخری دن بھی فلم دیکھ کے مرا ہے, ٹھیک ہے نا, جیسے وہ گناہ ایڈ ہو رہا ہے تو چھوڑنے کی کوشش بھی ترازو میں نیکیوں میں ڈالی جا رہی ہے. تو اللہ کہے گا کوشش کر رہا تھا, تو امید ہے شاید اللہ بخش دے اس کے پہ, یار کوشش میں لگا ہوا, لیکن ہتھیار ڈال دیے نا آپ نے, اگر ہتھیار ڈال دیا بھائی مجھ سے نہیں چھوٹتا, اس کا مطلب آپ اللہ کی نظر میں بے حیا اور بے غیرت لوگوں میں شامل ہو گئے. بے غیرت کسے کہتے ہیں؟ جو مانتا ہو کہ میں بے غیرت ہوں, فخر کرتا ہوں. غیرت آنے جانے والی چیز ہے, جس کی بے عزتی ہو تو کیا کہے, عزت آنے والی چیز ہے, ایک گالی دوبارہ دے دیں آپ مجھے, لیکن عزت دار آدمی ایک گالی سنے گا تو غصہ آئے گا اس کو, بھائی کیا کر رہا ہے یار, تو کوشش کرے گا کہ یہ گالی دوبارہ نہ دے. تو یہ لڑتے رہو, تبھی اس کو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ نے کہا ہے نا کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو. یہ ہمارا جو نفس ہے نا, ہماری خواہشات, یہ بھی پہلوان ہے, یہ ہمیں بار بار پچھاڑ کے زمین پہ گرا دیتے ہیں. اکثر ہمارا نفس ہم پہ غالب آتا ہے, ہم یعنی یہ رنگ میں نا ہماری لڑائی ہو رہی ہے کس سے؟ اپنے نفس سے, اپنی چاہتوں سے ہمارا پھڈا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نفس ہم سے گناہ نہ کروائے. جو مسلمان ہے وہ تو یہ چاہے گا. نفس کیا چاہتا ہے, خواہشات کیا چاہتی ہیں, گناہ ہو جائے. اکثر ہماری خواہشات ہمیں پٹخ دیتی ہیں اور ہم ہار جاتے ہیں. تو اس پہ حضرت مجذوب نے کہا نہ چت کرنا کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا, بالکل اس کو پٹخ دینا, کہ نفس کے پہلوان سے اگر تو اکھاڑے میں اس کو زمین پہ پٹخ کے شکست نہیں دے سکتا تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. کم بات ایسے بھی نہ ہو جائے کہ آپ کا نفس بولے کہ یہ کر, اچھا میں یہ کر رہا ہوں, یہ والی فلم دیکھ لے, اچھا میں دیکھ رہا ہوں, گٹکا کھا لے, کھا لیا جا کے, ڈبو کھیل لے, کھیل لیا جا کے, نماز چھوڑ دے, چھوڑ دی, چوری کر لے, کر لی, ابا کے سامنے چیخ دیا. آج کل تو یہ سیٹ اپ چل رہا ہے نا, جو دل چاہ رہا ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے آدمی. تو حضرت مجذوب نے بڑا پیارا شعر کہا, نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. کبھی اس نے گرایا تو ایک آدھ دفعہ تو بھی تو کک تو مارنا اس کو. باکسنگ میں 20 مکے اس نے تیری ناک پہ لگایا تو ایک مکہ تو اس کے گھٹنے پہ ہی لگا دے, اگر وہ ناک پہ نہیں لگانے دے رہا. ابے رنگ میں آپ کو لا کے پہلوان کے سامنے کھڑا کر دیا, آپ اتنے سے وہ بہت بڑا ہے, تو تھوڑا سا تو ہاتھ پاؤں مارو گے نا. ایسے تو نہیں جیسے ہی وہ آیا چارلی چپلن کی طرح آپ بھاگ گئے. وہ چارلی چپلن کا شارٹ کلپ کسی نے بھیجا ہے پرانا, دیکھا ہے نا, وہ اس کو کسی باکسنگ کے اس میں لا کے نا وہ کھڑا کر دیا, آگے بہت بڑا باکسر ہے. اب اس نے دیکھا تو بہت بڑا باکسر ہے, تو یہ امپائر کے پیچھے چھپ گیا. اب باکسر کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس کو مکہ ماروں, تو 2-4 مکے اس نے امپائر کو ہی مار دیے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ مسلسل کس کے پیچھے جا رہا ہے, اسی کے پیچھے جا رہا ہے. وہ پرانے زمانے کے نا کچھ چیزیں آج کل لوگ یوٹیوب پہ فیس بک وغیرہ پہ شیئر کر دیتے ہیں, واٹس ایپ پہ. تو آپ نے لڑائی کرنی ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو ایسے پھڈے کا فائدہ کیا جس کا کوئی رزلٹ ہے نہیں. کیا خیال ہے؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ نفس ہی ہم پہ غالب آئے گا, ہم تو غالب آ ہی نہیں سکتے, تو کیا فائدہ لڑنے کا؟ جیسے کوئی آگ کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہو, گڑھے کی طرف, اور آپ کو پتہ ہے 6 مضبوط آدمی مجھے اس میں پھینکنے جا رہے ہیں, میں بھاگ سکتا ہی نہیں ہوں, تو کیا فائدہ, اب آرام سے چلے جاؤ. تو میں نے کہا کہ وہاں یہ منطق کوئی بھی نہیں چلاتا. لیکن شیطان یہ یہاں پٹی پڑھا سکتا ہے کہ جب مجھے پتہ ہے کہ میں توبہ کروں گا تو پھر توبہ ٹوٹ جائے گی, تو فائدہ کیا توبہ کرنے کا, گناہ سے بچنے کا, سہ روزہ چلے 4 مہینے لگانے کا, علماء کے بیانات میں بیٹھنے کا, اللہ اللہ کرنے کا فائدہ کیا؟ ہمیں پتہ ہے یار وہ حج کر کے آ گیا سالے کو کچھ نہیں ہوا بھائی. تو فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ جس کے لیے کر رہے ہو وہ بولو دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے بس میں جو ہے وہ یہ
کر رہا ہے. اور یہ آپ کو شیطان کہہ رہا ہے کہ ایک فائدہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ فائدہ ہے, بہت فائدہ ہے. بڑے بڑے لوگ جو ولی اللہ بنے وہ پیدائشی تھوڑی تھے. بڑے بڑے ڈاکو, چور, زانی, شرابی, تاریخ اٹھا کے دیکھو, بڑے بڑے بزرگ بنے ہیں جن سے اللہ نے لاکھوں لوگوں کو ہدایت دی ہے. تو اللہ بھی غیب سے مدد کرے گا, اللہ بھی دیکھ رہا ہے, اللہ بھی ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ آپ کے لیے توبہ پہ قائم رہنا آسان ہو جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی گناہ ہو رہا ہے, ہتھیار نہ ڈالو, ہتھیار نہ ڈالو, لڑتے رہو, لڑتے لڑتے مر جاؤ, ایسی کی تیسی, صحیح ہے نا, مر جاؤ لڑتے لڑتے. اللہ کہے گا بھائی فائٹ کی ہے اس بندے نے, فائٹ کی ہے. تو میں یہ نہیں کہتا پھر بھی بخشش یقینی ہے, کیونکہ گناہ تو کیے ہیں نا, لیکن شاید اللہ بخش دے. اور کمال کی بات یہ کہ جو بچنے کی کوشش کرتا ہے نا, نقد ایک فائدہ پتہ ہے اس کو کیا ملتا ہے, جو گناہ وہ کر رہا ہے اس سے آگے نہیں جاتا پھر وہ, سمجھ رہے ہو. دیکھو ایک آدمی مزے سے چپل چراتا ہے اور چپلوں کو مارکیٹ میں بیچ کے آ کے دودھ پتی کا انتظام ہو جاتا ہے, اس کے لیے اس کو چائے پینے کی عادت ہے, اس کے ابا اس کو گٹکے اور چائے کے پیسے نہیں دیتے, اس کے لیے اس نے مسجد سے چپل چرانا سیکھ لی. اب کیا ہوا کہ جی اس نے توبہ کی, مفتی صاحب کا بیان سنا, بزرگوں کا بیان سنا, توبہ کر کے پھر چائے کا دل چاہ رہا ہے, گٹکے کا دل چاہ رہا ہے, ابا پیسے نہیں دے رہے, پھر کسی کی نئی چپل مسجد میں نظر آئی اس کو, ٹھیک ہے نا, توبہ کر کے گیا تھا, وہ بیچ کے پھر چائے پی, گٹکے, یہی چپل بیچ کے یہی کرے گا, اور کیا کرے گا, کوئی ڈیفینس میں گھر تھوڑی بنائے گا. بار بار توبہ بھی کر رہا ہے, چپلیں بھی چوری کر رہا ہے. اس توبہ کا کیش فائدہ کیا ہوگا, چپل سے معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. اگر اس نے توبہ چھوڑ دی نا تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا, کہے گا یار چپل چوری کرنے میں وہ فائدہ نہیں ہے جو کسی کی بائک چوری کرنے میں. بائکوں پہ آؤ یار, پھر بائکوں سے کیا کہے گا, گاڑیوں پہ آؤ, پھر کہے گا چوری ووری کیا ہوتی ہے, چوری میں اتنی ٹینشن ہے, اتنی ٹینشن ہے, پکڑے جاتے ہیں تو پٹتے ہیں, ایک بندوق خریدو اور گن پوائنٹ پہ لوگوں سے پیسے چھینو, پھر اس کو ایک گینگ ملے گا, یار ان کو جوائن کر لو, یہ بڑے بڑے بنگلوں میں ڈکیتیاں کرتے ہیں. پھر وہ رابطہ کرے گا ہمارے سیاسی لیڈروں سے کہ حضرت ملک کھانے کا طریقہ آپ بتائیں کائنڈلی, یہ بہت ہو گیا, چپلیں, گاڑیاں, بنگلے, پیسہ, اسٹیل مل, یہ بہت ہو گیا. اب آپ یہ بتائیں کنٹری کو کیسے کھایا جاتا ہے, اس طرح سے بتائیں کہ کھائیں اور بدنام بھی نہ ہو, تون بھی نہ نکلے. تو وہ یہاں تک آئے گا, سمجھ رہے ہو. اگر وہ چپل سے ہی توبہ کرتا رہتا نا تو معاملہ کہاں تک رہتا, چپل کا رہتا. تو یاد رکھو جو فحش فلمیں دیکھنے کے عادی ہیں, بہت گندی غلیظ حرکت ہے یہ. اگر توبہ نہیں کی نا تو معاملہ یہاں رکے گا نہیں, آگے زنا تک معاملہ پہنچے گا. پھر زنا تک نہیں رکتا, پھر آگے اور معاملہ جاتا ہے, لڑکوں سے بدفعلیوں کے شوق پیدا ہوتے ہیں, گندا غلیظ ہو کے مرتا ہے پھر وہ. اور یہ شوق بڑھاپے میں ختم نہیں ہوتے, یہ دماغ سے نکال دینا کہ جب بڈھا ہو جاؤں گا طاقت ختم ہو جائے گی تو گناہ کی طاقت پھر توبہ کر لیں گے. نا 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 نا, بڑھاپے میں زنا کی طاقت ختم ہوتی ہے, شوق ڈبل ہو جاتا ہے جو زانی ہوتا ہے پہلے سے. ہاں جس نے جوانی میں توبہ کر لی اس میں نہیں پیدا ہوتا شوق, لیکن اگر جوانی میں زنا کا اور یہ فحش چیزوں کا شوق ہے تو بڑھاپے میں یہ شوق ختم نہیں ہوگا, طاقت ختم ہو جائے گی, شوق ڈبل ہو جائے گا, کرنے کے قابل کچھ بھی نہیں رہے گا. شوق ایسا اتنا بڑا ٹھرکی بنے گا نا کہ بس وہ ہر وقت یہی کام کرتا رہے گا, اس کو سکون اسی میں ملے گا, اللہ کا نام لینے میں اس کو مزہ نہیں آئے گا. سمجھتے ہو. اور جوانی میں ان گناہوں سے لڑنا شروع کر دیا تو جیسے جیسے بڑھاپا آئے گا یہ شوق خود بخود کم ہوتا چلا جائے گا, چھوٹ جائے گا, پھر اللہ اللہ کرنے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے کمپرومائز نہ کرو, بس جلدی سے